آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال البخاري في كتاب الجمعة حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. ورواه مسلم أيضا من حديث سفيان الثوري به. وقال الإمام أحمد حدثنا أسود بن عامر قال أخبرنا الحسن بن صالح ليس أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة وتبارك الذي بيده الملك. تفرد به احمد رحمہ اللہ تعالی. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الجمعہ میں یہ حدیث مبارک ذکر فرمائی ہے. حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں جمعہ والے دن پہلی رکعت میں الف لام میم تنزیل یعنی سورۃ السجدہ تلاوت فرماتے اور دوسری رکعت میں حضور تلاوت فرماتے سورۃ الدہر هل أتى على الإنسان حين من الدهر. اور اسی طرح مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے لا حول ولا قوة إلا بالله. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے سورۃ الف لام میم سجدہ اور سورۃ الملک تبارک الذی بیدہ الملک ہمیشہ تلاوت فرماتے تھے. تو سنت یہ ہے کہ امام جو ہے مساجد میں وہ کبھی جمعہ کے دن فجر کی نماز میں یہ دونوں صورتیں پڑھ رہے ہیں.
اب مفسر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین ام یقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوم ما آتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة بما أغنى عن إعادتها هنا. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حروف مقطعات پر سورۃ البقرہ کی ابتدا میں ہم نے مفصل بحث کر دی ہے، دوبارہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال راجح قول یہی ہے کہ اللہ اعلم بمرادہ، اللہ جانتے ہیں. تنزیل الکتاب لا ریب فیہ لا شک فیہ ولا مریۃ انہ منزل من رب العالمین. اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں کہ یہ کتاب قرآن جو ہے اللہ نے اتارا ہے حضرت محمد مصطفیٰ پر صلی اللہ علیہ وسلم. ثم قال تعالی مخبرا عن المشرکین، پھر اس کے بعد اگلی آیات میں اللہ خبر دیتے ہیں کہ مشرکین یہ دعویٰ کرتے تھے ام یقولون افتراہ اخترقہ من تلقاء نفسہ، کہ اللہ کے نبی نے یہ قرآن خود لکھا ہے، خود بنایا ہے، اللہ نے نہیں اتارا ہے. اللہ نے فرمایا بل هو الحق من ربک، یہ بالکل حق ہے، سچ ہے، میرے رب کی طرف سے اتارا گیا. لتنذر قوم ما آتاهم من نذیر من قبلک لعلهم يهتدون، تاکہ آپ ان لوگوں کو ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی نبی کوئی پیغمبر نہیں پہنچا، تاکہ وہ ہدایت پا سکیں. لعلهم يهتدون يتبعون الحق. یاد رکھیں کہ قرآن کی دلیل خود قرآن ہے، کہ اب قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے اتارا ہے. دلیل کیا ہے قرآن؟ کہ اگر یہ اللہ کا اتارا ہوا نہیں ہے تم بھی بناؤ، تم مقابلہ کرو، تم بھی تو عرب ہو نا، تمہاری زبان بھی عربی ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ان سے کہیں فاتو بعشر سور مثلہ مفتریات، کہ یہ چاہیں تو 10 صورتیں صرف بنا لے، چلو ساری 114 صورتیں نہ بنائیں. اس کے بعد اللہ نے فرمایا میرا محبوب آپ ان کو چیلنج کریں فاتو بصورت من مثلہ، اگر 10 بھی نہیں بنا سکتے ہو تو 1 صورت بنا کر لے آؤ. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ان کو مزید چیلنج کریں فلیاتوا بحدیث مثلہ، اگر تم 1 صورت بھی نہیں بنا سکتے تو 1 آیت تو قرآن کے مقابلے پہ بنا کر لے آؤ. تو جب ساری دنیا کے بلغاء، ساری دنیا کے فصحاء، ساری دنیا کے ادباء عاجز آ گئے تو واضح دلیل ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. اگر بندے کا کلام ہو تو کوئی اور بندہ بھی تو بنا لے نا. اس کے بعد فرماتی ہیں اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام ثم استوى علی العرش ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع افلا تذکرون یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. یہ بھی الحمدللہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، تو اس پر زیادہ دوبارہ بحث ابھی قریب میں پڑھ چکے. یخبر تعالی انه خالق للاشیاء فخلق السماوات والارض وما بینهما في 6 ایام ثم استوى على العرش وقد تقدم الكلام على ذلك. اس میں مفسر فرماتی ہیں کہ اللہ نے خبر دی کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام چیزیں آسمان اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے 6 دنوں میں پیدا فرمایا ہے. یاد رکھو کہ اس وقت دن تو نہیں تھے نا، جب سورج ہی نہیں تھا، چاند ہی نہیں تھا. تو معنی یہ ہے کہ آج کا اندازہ سمجھنے کے لیے کہ تم یہ سمجھ لو گویا جیسے اب 6 دن کا وقت ہے، اتنی دیر میں اللہ نے پیدا کی. اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو 1 لمحے میں بھی پیدا فرما سکتے تھے. جیسے فرماتے ہیں اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ
خلقناہ بقدر، ہر چیز ہم نے ٹھیک ٹھیک اندازے سے بنائی ہے. وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، اور ہمارا تو حکم ہوتا ہے پلک جھپکنے سے بھی پہلے ہو. لیکن اللہ نے 6 دن میں پیدا کیا تاکہ اپنے بندوں کو تعلیم دی کہ ہر کام صبر سے کرو، ہر کام آہستگی سے کرو. تعلیم ہے عباد کی، ورنہ اللہ چاہے تو 1 سیکنڈ سے بھی پہلے پیدا فرما دے. ثم استوى على العرش، یاد رکھو قرآن پاک میں تقریباً 17 آیتیں ہیں جس میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے عرش پہ استوا. تو اس کے بارے میں یہی ہے کہ جو قرآن میں ہے، جو فرمان نبی میں ہے، ہمارا ایمان ہے. جیسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الاستواء معلوم، کہ عرش پہ استوا یہ تو قرآن ہے، معلوم ہے، لیکن کیسے ہے والکیف مجہول، ہم اس میں بحث نہیں کر سکتے. والسؤال عنہ غیر معقول، اور اس بارے میں بحث کرنا جو ہے وہ بھی خلاف عقل بات ہے کہ مخلوق خالق کی ذات میں بحث کرے. کیا معنی؟ اللہ بے مثل بے مثال. اللہ نے فرمایا میرا استوا عرش پہ، آمنا، کیسے ہے ہم نہیں جانتے. حدیث میں آتا ہے ان ربنا ينزل الى السماء الدنيا، اللہ تبارک و تعالیٰ تہجد کے وقت میں آسمان دنیا پہ نزول اجلال فرماتے، اس پر ہمارا ایمان ہے. اب وہ کیسے اترتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جیسے شان کو زیبا ہے. کما یلیق بشانہ تبارک و تعالیٰ، کیونکہ اس کی ذات جو ہے لیس کمثلہ شیء، اس کی ذات کی کوئی مثل نہیں، کوئی مثال نہیں. اسی طرح اس کی صفات بھی کوئی مثل نہیں، کوئی مثال نہیں. قرآن پاک میں جہاں آنکھوں کا ذکر آیا، جہاں ہاتھوں کا ذکر آیا، بل یداہ مبسوطتان، اسی طرح اللہ نے فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا. ہمارا ایمان ہے. بس زیادہ بحث میں نہ پڑا کریں، بحثوں میں پڑھو گے تو پھر الجھ جاؤ گے، یا معطلہ میں ہو جاؤ گے یا مشبہہ میں ہو جاؤ گے. لیکن طریقہ الاقوم یہ ہے کہ جو قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، آمنا کما یلیق بشانہ تبارک و تعالی. اب مفسر فرماتے ہیں قد تقدم الکلام، یہ آیت آپ پڑھ چکے ہیں، اس پہ میں پوری بحث کر چکا ہوں. ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، اس کے سوا کوئی تمہارا مددگار نہیں، ناصر نہیں، دوست نہیں، حاجت روا نہیں، مشکل کشا نہیں. ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، نہ کوئی سفارش کرنے والا، نہ کوئی چھڑانے والا. بل هو الملک لعظمت الامور، وہی بادشاہ ہے، الخالق لکل شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، المدبر لکل شیء، ہر چیز کی تدبیر کرنے والے، القادر علی کل شیء، ہر چیز پہ قادر. فلا ولی لخلقہ سوا، کوئی مددگار نہیں، کوئی حاجت روا نہیں اس کے سوا. ولا شفیع الا من بعد اذنہ، اور کوئی سفارشی نہیں اللہ کے اذن کے سوا، کوئی شفاعت بھی نہیں کر سکتا. قیامت میں شفاعت برحق ہے، لیکن شفاعت تب ہوگی جب اللہ اذن دیں گے. اگر اللہ اذن نہ دیں تو شفاعت بھی نہیں ہوگی. اس لیے روزانہ آیت الکرسی پڑھتے ہو. اللہ فرماتے ہیں من ذا الذی یشفع عندہ، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ کے اذن کے سوا کون ہے جو سفارش کر سکے. اسی طرح قرآن فرماتا ہے کہ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، کہ جس دن جبریل بھی فرشتے بھی صفیں باندھ کے پرا باندھ کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں گے. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. اس دن کسی کو کلام کی بھی اجازت نہیں ہوگی، بولنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی، مگر صرف وہ بولیں گے جن کو اذن ہوگا، اور وہ بات بھی سیدھی کریں جو اللہ کے حکم کے مطابق ہو.
اس لیے قرآن پاک فرماتے ہیں ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع افلا تتذکرون، یعنی ایھا العابدون غیرہ والموکلون علی من اداہ۔ مفسر فرماتے ہیں کہ اے وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کے غیروں کی عبادت کرتے ہو، جو اللہ کو چھوڑ کے قبروں پہ سجدے کرتے ہو، قبروں پہ منتیں دیتے ہو، قبروں پہ نیازیں چڑھاتے ہو، المتوکلون علی من اداہ، اللہ کو چھوڑ کے غیروں کا سہارا کرتے ہو، غیروں پہ آسرا کرتے ہو، تعالی وتقدس وتنزہ، اللہ کی ذات بلند ہے، اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ کی ذات منزہ ہے، ان یکون لہ نظیر، اس کی کوئی مثال ہو وہ پاک، او شریک، کوئی اس کا شریک ہو وہ پاک ہے، او وزیر او ندید او عدیل، لا الہ الا ہو ولا رب سواہ، اس کی کوئی مثال نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی معاون وزیر نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی مثیل نہیں، لا الہ، کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ، اس کے سوا کوئی پالنے والا نہیں، کوئی رب نہیں، کوئی رزق دینے والا نہیں، کوئی روزی دینے والا نہیں، کوئی مشکلات میں بچانے والا نہیں۔ وقد اورد النسائی ہاؤنا حدیثا وقال حدثنا ابراہیم بن یعقوب وقال حدثني محمد بن الصباح قال حدثنا ابو عبیدۃ الحداد قال حدثنا الأخضر بن عجلان عن ابي جريج المكي عن عطاء النبي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ بيدي۔ حضرت امام النسائی رحمت اللہ علیہ نے اپنی سنن النسائی میں اس سند کے ساتھ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ بیدی، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور نے میرا ہاتھ پکڑ لیا تاکہ اچھی طرح بات سمجھو، فقال ان اللہ خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام، اللہ تبارک و تعالی نے آسمان زمین اور جو اس کے اندر ہے سب کو 6 دنوں میں پیدا کیا، ثم استوى علی العرش فی الیوم السابع، اس کے بعد آپ نے استوى عرش پہ فرمایا 7ویں دن، فرماتے ہیں فخلق التربۃ یوم السبت، اور مٹی کو ہفتے کے دن پیدا کیا، والجبال یوم الاحد، پہاڑوں کو اتوار کے دن پیدا کیا، والشجر یوم الاثنین، اور درختوں کو سوموار کے دن پیدا کیا، والمکروہ یوم الثلاثاء، اور جتنی تکلیف والی چیزیں ہیں ان کو منگل کے دن پیدا کیا، والنور یوم الاربعاء، اور نور کو اللہ نے بدھ والے دن پیدا کیا، والدواب یوم الخمیس، اور جتنے حیوان زمین پہ چلنے والی چیزیں ہیں ان کو جمعرات کو پیدا کیا، وآدم یوم الجمعۃ فی آخر ساعۃ من النہار، بعد العصر، اور حضرت آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن جبکہ دن کے ختم ہونے کا وقت تھا، یعنی عصر کی نماز کے بعد اور مغرب سے پہلے اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور اسی لیے یاد رکھے میرے آقا محبوب دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جمعہ والے دن اللہ نے ایک ایسی گھڑی رکھی ہے، اگر وہ بندے کو مل جائے اور بندہ جو بھی دعا کرے گا انشاءاللہ وہ فوراً قبول ہو جائے گی، لیکن شرط یہ ہے وہ دعا شریعت کے خلاف نہ ہو، وہ دعا حکم خداوندی کے خلاف نہ ہو۔
اور وہ گھڑی جو ہے بعض علماء فرماتے ہیں کہ جب امام خطبے کے لیے آ جاتا ہے، بیٹھتا ہے السلام علیکم، اسی دوران میں وہ گھڑی ہے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ جب امام دو خطبوں کے درمیان میں بیٹھتے ہیں اسی لمحے میں وہ گھڑی ہوتی ہے۔ اور بعض ائمہ فرماتے ہیں زیادہ راجح قول یہ ہے کہ عصر سے لے کر مغرب تک کے وقت میں وہ کھڑی ہو۔ اگر آدمی ہمت کرے تو کوئی مشکل نہیں ہے، عصر سے مغرب تک بیٹھ جائے، اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائے، تسبیحات کرتا رہے، مانگتا رہے بس۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالی توفیق دیں تو ایک دن جمعہ کا سارا دن بیٹھ جائے، کیا مشکل ہے؟ ابھی اعتکافی نیت کر لے، بیٹھ گئے، سارا دن مسجد میں بیٹھا رہے، اللہ کے ذکر میں مشغول رہے، کسی نہ کسی وقت تو وہ گھڑی ملے گی نا۔ اور وہ گھڑی ایسی ہے مبارک کہ جو مانگو گے انشاءاللہ ملے گی۔ لیکن جو مانگنے کا معنی یہ نہیں ہوتا اب ہر آدمی کہے اللہ میاں مجھے بادشاہ بنا دو، ایک وقت کی بات۔ اب ہر آدمی تو بادشاہ نہیں ہوتا، یا یہ دعا کرے اللہ میاں ساری دنیا مر جائے بس میں اکیلا رہوں، تو اکیلا رہ کے کیا کرو گے؟ تم بھی مر جاؤ گے، پھر تمہارا جنازہ پڑھنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ اکیلے جو رہو گے تو پھر تمہاری قبر کون کھودے گا؟ اٹھا کے پھینک دیں گے، پرندے کھائیں گے۔ تو اللہ کے ہی وہ دعا ہوتی ہے جو شریعت کے مطابق۔ اور یہ بھی فلسفہ یاد رکھو کہ ایک دعا ہے جو ہم اپنی زبان میں کرتے ہیں، جائز ہے، مانگو، کوئی منع نہیں، لیکن ایک دعا وہ ہے جس کے الفاظ خود میرے آقا محمد مصطفیٰ نے ادا فرمائے ہیں۔ وہ الفاظ جو ہیں نا وہ اللہ کو زیادہ پسند ہے کہ اس کے محبوب کی زبان سے نکلیں۔ جب میرا مدنی محبوب ہے تو اس کے کلمات بھی محبوب ہیں، اس کے الفاظ بھی محبوب ہیں، اس کی ادائیں بھی محبوب ہیں، اس کی سیرت بھی محبوب ہے، اس کی صورت بھی محبوب ہے، اس کے حرکات و سکنات بھی محبوب ہے۔ تو اس لیے وہ دعا کیا کریں جو حدیث میں موجود ہے، اور وہ اتنی جامع معنی کامل مکمل دعا ہوتی ہے کہ ہم کروڑ دماغ لگائیں وہ دعا نہیں مانگ سکتے۔ اسی لیے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ بنت الصدیق رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے لیلۃ القدر کی رات مل جائے تو میں کیا دعا کروں؟ اب دیکھیں حضور نے کیسی دعا سکھائی ہے، کتنی مختصر ہے، کتنی جامع ہے۔ آپ نے فرمایا عائشہ ایک دعا کیا کرو، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ۔ دو لفظ ہیں، العفو والعافیہ، کہ اللہ معافی بھی عطا فرما، صحت بھی عطا فرما۔ اور جب یہ دو چیزیں مل جائیں باقی بات کیا رہے گی؟ اللہ جب ہمارے گناہ بھی معاف کر دیں، صحت بھی عطا فرما دے، باقی کیا رہے گی؟ تو دو لفظوں میں سارا خلاصہ ہے ادعیہ کا کہ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ۔ لیکن شرط یہی ہوتی ہے کہ دعا کے الفاظ جو ہیں وہ حدیث کے مطابق ہوں، اول آخر درود شریف ہو، اور دعا جو ہے وہ حضور قلب سے مانگی جائے، یعنی دل اور دماغ اور زبان موافق ہو۔ القلب لاہن غافل دل سے دعا کا کوئی فائدہ نہیں۔ جب دعا کرو تو بالکل رقت طاری ہو، تواضع ہو، خضوع ہو، خشوع ہو، اللہ کی رحمت میں یقین ہو، اس کے عذاب سے خوف ہو، آدمی ما بین الخوف والرجاء ہو، اور بدن کانپ رہا ہو، ڈر رہا ہو، آنسو بہہ رہے ہوں، سمجھو دعا قبول ہو گئی۔ یہ دعا تھوڑی ہوتی ہے جو ہم مانگتے ہیں، نہ مانگنے والے کو پتا ہے، نہ سننے والے کو پتا ہے، نہ کہنے والے کو پتا ہے، بس ایک روٹین ہے، ربنا انہوں نے کہا ربنا، آتے نہ انہوں نے کہا آتے نہ، پتہ ہی نہیں وہ کیا کہہ رہا ہے۔ دعا وہ ہے جو دل سے نکلے۔
دعا وہ ہے جو دل اور دماغ اور زبان اور عقل اور نقل اور سب کچھ جو ہے موافق ہو، اور ایسے یقین ہو کہ میرا مالک تیرے سوا تو کسی سے مانگنا تو نے شرک بنا دیا ہے، کفر بنا دیا ہے، اگر تیرے سوا غیر کو پکاروں تو کافر بن جاؤں، اور اگر آپ بھی نہ سنیں تو پھر کہاں جاؤں؟ اور جتنی تواضع ہوگی نا، جیسے کہ میرے آقا نے کتنی متواضع دعا، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس۔ انبیاء کی دعا دیکھیں، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، یہ دعا کہ یعقوب علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ اسی طرح پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ۔ اسی طرح پیغمبر کیا کہتا ہے، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اسی طرح نبی کی دعا دیکھیں، وہ کیا کہتے ہیں، رب انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب۔ اسی طرح دیکھیں ایوب علیہ السلام کیا کہتے ہیں، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اسی طرح دیکھیں، رب انی مغلوب فانتصر۔ کون سی دعا ہے جو قرآن میں نہیں ہے یا حدیث میں نہیں؟ لیکن شرط یہ ہے نا، مانگنے والا بھی تو ہو نا، مانگنے والا ہو، یقین ہو، اللہ کی رحمت پہ ایمان ہو، اور ما بین الخوف والرجاء ہو، اور بالکل یقین کامل ہو، پھر دیکھیں گے دعا تو ایسے ہے جیسے ہاتھوں پہ یعنی سرسوں جمانے والی بات ہو۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ دعا جو ہے یہ مغز ہے عبادت کا، اور دعا سے ہی بندے کا پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا عابد ہے۔ کہ اگر دعا مانگنے میں لطف آ رہا ہے، لمبی کر رہا ہے، مانگ رہا ہے، مانگ رہا ہے، مانگ رہا ہے، دعا تو وہ ہے کہ ساری ساری رات اہل اللہ کی تہجد میں گزر جاتی، ساری رات قرآن پڑھتے ہوئے روتے ہوئے گزر جاتی، 24 گھنٹے میں 2 گھنٹے سو لیتے، اور باقی ہر وقت اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا فکر ہے، اللہ کا قرآن ہے، حدیث ہے، ادعیہ ہے، تسبیح ہے، تقدیس ہے، تنزیہ ہے، تحلیل ہے، تحمید ہے۔ وہی لوگ تو ہیں نا پھر جن کو اللہ نے مقام ولایت پہ سرفراز کیا۔ ہماری تو بھائی بس دعائیں ایسی ہیں، نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، اللہ اکبر، یار پتہ نہیں گاڑی کھڑی ہے یا ٹریفک والے چھین لے گئے، یہ ہماری نماز۔ اللہ اکبر، اچھا ابھی سودا بھی لینا ہے، گھر والوں نے پتہ نہیں کیا کیا کہا تھا، ٹماٹر لینے ہیں، آلو لینے ہیں، اور کیا تھا، یہ نماز پڑھ رہا ہے۔ بس یہ تو حاضری ہے، لگ رہی ہے، جیسے طالب بیٹھے ہوتے ہیں، استاد نے کہا فلاں ہوگا، لبیک، بیٹھے۔ پڑھنے والے تو پھر لاکھوں میں کئی ایک ہوتے ہیں نا، ہیرا موتی تو ایک ہی نکلتا ہے، تعداد تو ہوتی ہے ہزاروں کی، مدرسے بھرے ہوتے ہیں، 4-4 ہزار طالب، 6-6 ہزار طالب، لیکن موتی تو پھر ایک آدھا ہی نکلتا ہے۔ اللہ بس دعا کریں، اللہ ہمیں مانگنا بھی سکھا دے، ہمیں تو بھئی آج تک اتنا عرصہ زندگی کا گزر گیا، مانگنا بھی رہا ہے۔ اور مانگنا کیسے آئے؟ جب منہ ہی گندا ہو، زبان ہی پلید ہو، دل پلید ہو، اعضاء پلید ہو، جسد پلید ہو، اندر کھانا حرام کا ہو، کیا مانگنا ہے؟ مولویوں کا گزارا اکثر زکوٰۃ پہ اور صدقات پہ ہوتا ہے، تاجر کا گزارا اکثر سود پہ ہوتا ہے، عام مزدور کا گزارا جو ہے وہ چوری پہ ہوتا ہے کہ 8 گھنٹے کے پیسے لیتا ہے، کام 6 گھنٹے بھی نہیں کرے گا، اپنے حلال کو حرام کر دیا اس کا دوسرا۔ اب فرماتے ہیں وَالنُّورُ آدم یوم الجمعہ
وخلقه من ندیم الارض، اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو تمام زمین، روئے زمین سے مٹی اٹھا کے بنایا. امرا واسودا وطیبا وخبیثا، اس مٹی میں سرخ بھی تھی، سیاہ بھی تھی، اچھی بھی تھی، بھیڑی بھی تھی. اسی لیے انسانوں میں اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں. ومن اجزاء جعل اللہ بنی آدم الطیب والخبیث، اسی لیے اللہ نے آدم کی اولاد میں اچھے بھی ہیں، بھیڑے بھی ہیں. هكذا أورد هذا إسنادا ومتنا، وقد أخرج مسلم والنسائي أيضا من حديث جابر بن محمد الآخر عن ابن جريج إسماعيل بن أيوب بن خالد الله راوي أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم من هذا السياق، وقد أخرجه البخاري في كتاب التاريخ الكبير. فقال قال بعضهم أبو هريرة عن كعب الأحبار وهو أصح، وكذلك وكذا غير فضل الله أعلم يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. اللہ آسمانوں سے حکم بھیجتے ہیں زمین میں، آسمانوں سے حکم اس کا آتا ہے، وہ زمینوں پہ بھی نافذ ہوتا ہے. يتنزل امر من اعلی السماوات الى اقصى تقوم الارض السابعه، آسمانوں سے لے کر 7 زمینوں کی اصل تک اسی کا حکم ہے، اسی کا امر ہے. كما قال تعالی اللہ الذي خلق 7 سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن. اور اعمال جو ہیں ہمارے آسمانوں کی طرف جاتے ہیں، اور اس کی مسافت جو ہے زمین سے لے کر آسمان تک 500 سال. پھر آسمان کی موٹائی جو ہے وہ 500 سال ہے. وقال مجاہد وقتادہ والضحاک النزول من الملک فی مسیح 500 عام والصعود فی مسیح 500 عام. حضرت مجاہد، حضرت قتادہ، حضرت ضحاک فرماتے ہیں النزول من الملک فی، یعنی اترنا جو ہے 500 سال، چڑھنا جو ہے 500 سال فرشتوں کا. وَلَكِنَّهُ يَقْطَعُهَا فِي طَرْفَةِ عَيْنٍ، لیکن اللہ کے فرشتے پلک جھپکتے میں یہ سارا سفر جو ہے کر لیتے ہیں. اس لیے اللہ فرماتے ہیں فی یوم کان مقدارہ 1000 سنۃ مما تعدون ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم. یہ اعمال جو ہیں اللہ کی طرف جب جاتے ہیں، ایک دن جو ہے وہ 1000 سال کے برابر ہوگا. بعض علماء فرماتے ہیں کیونکہ شدت غم کی وجہ سے ایسے معلوم ہوگا کہ 1000 سال ہے. المدبر لهذه الامور، تمام امور کی مدبر اسی کی ذات ہے. الذي هو شهید على اعمال عباده، اور وہ دیکھنے والے ہیں اپنے بندوں کے اعمال کو. يرفع الیہ جلیلها وحقیرها وصغیرها وکبیرها، تمام اعمال تمہارے بڑے ہوں، چھوٹے ہوں، اچھے ہوں، بڑے ہوں، سب جائیں گے. هو العزیز، وہ ایسی ذات ہے الذی قد عز کل شیء فقہرہ وغلبہ، ہر چیز پہ غالب ہے. ودانت لہ العباد والرقاب، تمام دنیا کے بندے اور تمام دنیا کی گردنیں اسی کے آگے جھکتی ہیں. الرحیم بعبادہ المؤمنین، ایمان والے بندوں پہ مہربانی فرمانے والے. وَهُوَ عَزِيزٌ فِي رَحْمَتِهِ رَحِيمٌ، وہ عزیز ہے اپنی رحمت میں، رحیم ہے اپنی عزت میں. وَهَذَا هُوَ الْكَمَالُ، اور یہی کمال ہے کہ العزت مع الرحمت والرحمت مع العزت فهو رحیم بلا ذل، کہ عزت بھی ہے، رحمت بھی ہے، غلبہ بھی ہے، قدرت بھی ہے، مہربانی بھی ہے. اور وہ ایسے عزیز ہیں جس کو کبھی ذلت نہیں ہوگی، ایسا غالب جس کو کبھی شکست نہیں ہوگی، ایسا زندہ جس پہ کبھی موت نہیں ہوگی، ایسا باقی جس پہ کبھی فنا نہیں ہوگی. واللہ اعلم.
کہتے جی کہ اگر ایک آدمی غلطی کر رہا ہے، اس کے ساتھ جو آدمی ہے وہ علم رکھتا ہے، اس کو منع نہیں کرتا، نہیں، لازمی بات ہے کہ میرے آقا کا فرمان ہے کہ اگر کوئی غلطی دیکھو، برائی دیکھو، طاقت ہے مٹاؤ، ورنہ زبان سے تو بولو، لازم کہنا چاہیے۔ کہتے جی کہ ہمارے ملک میں جو نام رکھے جاتے ہیں، علی شاہ، علی پناہ، علی بخش، علی دتا، علی، سب غلط ہیں۔ یہ تمام نام جو ہے نا جی، یہ سارے کے سارے غلط ہیں۔ پیر بخش، فقیر بخش، حسین بخش، نیاز حسین، نواز حسین، سب نام غلط ہیں۔ تمام اسماء جو ہیں غلط ہیں۔ اللہ کو وہ نام پسند ہیں جن میں عبدیت کا اظہار ہو۔ نوازش کرنے والی اللہ کی ذات ہے، عطا کرنے والی اللہ کی ذات ہے۔ حضرت علی کو کس نے پیدا کیا ہے؟ ایک ٹھنڈے دل سے سوال کریں، یعنی حضرت علی کو تو اللہ نے پیدا کیا، آگے ان کو اختیار دے دیا کہ پاور آف اٹارنی اب تمہارے پاس آئے۔ اچھی بات ہے، پھر تو حضرت علی اپنے دشمنوں کو پیدا ہی نہ کرتے۔ یعنی اگر حضرت علی نے ہی پیدا کرنا ہے تو حضرت حسین کے قاتل پیدا کیے، دشمنوں کو تو پیدا ہی نہ ہونے دیتے کہ دباؤ یا خلاص مت آؤ۔ اسی لیے کافر بھی نام رکھتے تھے عبد المسیح، حضرت عیسیٰ کا بندہ۔ اسی طرح مکے کے مشرک رکھتے تھے عبد العزا، عبد اللات، عبد الشمس، سورج کا بندہ، لات کا بندہ، عزا کا بندہ۔ مومن کی شان ہے کہ عبد اللہ، اللہ کا بندہ۔ اس لیے یہ تمام اسماء جو ہمارے لوگوں میں رواج پکڑ گئے ہیں، یا جاہلیت کے اسماء ہیں، یا شرکیہ ہیں، یا بالکل احمقانہ نام ہے۔ مثلا پیریں دتا سیدھا شرک ہے، پیر بخش، فقیر بخش، حسین بخش سیدھا شرک ہے۔ دھنی بخش، کلندر بخش، یعنی اللہ تو چھٹی پہ ہے نا، صاحب ملی ادھر سے رہا ہے سب کچھ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ تو بالکل شرک ہے نا، اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں۔ اچھا، نام میں بھی شرک ہے، پکارنے والا بھی شرک میں شریک ہو رہا ہے۔ وہ بھی کہہ رہا ہے نا فقیر بخش ادھر آؤ، یعنی اس کو فقیر نے بخشا ہے، اللہ نے تو نہیں بخشا نا، وہ بھی تو گناہگار ہو رہا ہے نا۔ اس لیے حضور نے فرمایا نام وہ رکھے کرو کہ پکارنے والے کو بھی تو اچھا لگے نا۔ اسی لیے جب حضور کے سامنے کچھ نام آتے حضور نام بدل دیتے ہیں۔ فرمایا یہ کیا نا، ایک آدمی نے کہا نام کیا، اس نے کہا حرب، میرا نام حرب مانا جنگ۔ آپ نے فرمایا اچھا، جو تمہیں پکارے دور سے کہ یا حرب جنگ جنگ، ادھر آؤ ادھر آؤ، کیا ہے؟ آج کل تو ہم اخباروں کا نام بھی جنگ رکھتے ہیں، پتہ نہیں کس سے جنگ لڑ رہے ہیں۔ ہمیں تو آج تک سمجھ نہیں آئی۔ امن تو رکھو بھی، جنگ ضروری رکھنا ہے۔ اور پتہ ہی نہیں لگا آج تک، اتنا عرصہ ہو گیا، وہ جنگ ہو کس سے رہی ہے؟ مسلمانوں سے، کافروں سے، یہودیوں سے، ہندوؤں سے، کس سے ہو رہی؟ اب ہم تو بہرحال یہی دیکھ رہے ہیں کہ جنگ یہی ہو رہی ہے کہ عورتوں کے فوٹو ہوتے ہیں، میک اپ ہوتا ہے، سنگار ہوتا ہے، اور ماڈل ہوتے ہیں، نمونے، سبحان اللہ، آدمی دیکھ کے الحمدللہ ایمان اسی وقت ختم ہو جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ عالم، ان کو پتہ نہیں کیا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اس کے بغیر اخبار نہیں بکتا۔ اخبار بیچنے کے لیے ہمیں ہر قسم کی چیزیں کریں، تو کاروبار کرنے کے لیے نعوذ باللہ، یعنی اگر گندا کاروبار کرنا ہے، اللہ نے بڑا رزق دیا ہے، کوئی کمی نہیں ہے،
لیکن بس اور لوگ بھی اتنے نعوذ باللہ غلط راستے پہ چل گئے ہیں کہ اگر اخبار میں فوٹو نہ ہو، عورت کا کوئی چٹخارا نہ ہو، کوئی اخبار خریدنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ مارکیٹ میں وہی چیز دکاندار لاتا ہے نا جو بکے گی، جو بکے نہ کیا لائے گا؟ خریدار کون ہے؟ آپ اور ہم ماشاءاللہ۔ اچھا، بعض نام ہوتے ہیں شرک تو نہیں ہوتا لیکن ہوتے جاہلیت کے نام ہیں، جیسے سہارا۔ اب سہارا بھی کیا نام ہے؟ سوموار پیدا ہوا سہارا ہو گیا۔ خمیسو خان، خمیس پیدا ہوا تو خمیسو خان بن گیا۔ بدھ کے دن پیدا ہوا تو بدھو خان بن گیا۔ جمعہ کے دن پیدا ہوا تو جمعہ خان بن گیا۔ گوندل خان بن گیا، جنگل خان بن گیا، جنگل خان بن گیا۔ اچھا، یہ کہ عربوں میں بھی تھے، کلب، کلاب، کلیب، کتا، کتے، کتیاں، یہ عربوں میں بھی تھے، صرف ہمارے ہاں نہیں ہے، ان کو بھی بیماری تھی۔ بنو کلاب جو ہے کتنا بڑا قبیلہ ہے، بنو کلاب عرب کا بہت بڑا قبیلہ ہے بنو کلاب۔ بنو کلاب کیا کتے کی اولاد؟ تو وہ فخر کرتے تھے، پتہ ہے کیوں؟ وہ کہتے تھے کتے سردار رکھتے ہیں نا، مال ہوگا تو کتے رکھے گا نا، جس کے گھر میں بکری نہ ہو وہ کتا کیوں رکھے گا؟ مال جتنا زیادہ ہوگا کتے اتنا زیادہ ہوں گے، مانا یہ بڑا سردار ہے، اس کے بعد مال بہت ہے۔ ان کے نام بھی ایسے ایسے ہوتے ہیں، کلب، کلیب، کلبان، بنو کلاب، اسی طرح قابیل، بنو قصی، لیکن نام اللہ کو پسند کیا ہے؟ عبداللہ۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ، میرے بدری کو اللہ نے کیا فرمایا؟ عبداللہ۔ حضرت عیسیٰ نے کیا کہا؟ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ اب ضروری نہیں کہ عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الکریم، عبد الرحیم، عبد السمیع، عبد الحنان، عبد المنان، عبد المومن، عبد المعطی، کئی نام جس کے ساتھ عبد جڑ جائے وہ نام اللہ کو بڑا پسند۔ تو بہرحال ان ناموں سے بچا کر اللہ بے حد رزق دیتا ہے۔ رزق کون سا ہے جو ہم کھاتے ہیں؟ نہیں جناب، صندوق میں بند کر کے جس کو رکھتے ہیں آپ۔ اب یہ بھی کوئی سوال ہے؟ اللہ کے قرآن کو اگر تم پڑھتے تو ایسی جاہلانہ سوال کیوں کرتے کہ حضرت زکریا جب آئے فوجد عندہا رزقا قال یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ۔ حضرت ابراہیم کی دعا پڑھتے وارزقہم من الثمرات اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر۔ تو یہ کھانا پینا سب رزق ہے، اولاد سب رزق ہے، سب نعمتیں رزق ہے۔ کہتے ہیں جی قیامت کے دن قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ کے ولیوں کو خوف نہیں ہوگا، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ لیکن حدیث میں آتا ہے کہ جب لوگ پیغمبروں کے پاس جائیں گے، حضرت آدم کے پاس جائیں گے تو آدم کہیں گے نفسی 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 خشیت علی نفسی خشیت علی نفسی فاتوا نوحا، میں تو ڈر رہا ہوں، آپ نوح کے پاس جائیں سفارش کے لیے۔ تو جب خوف نہیں ہوگا وہ کیوں ڈر رہے ہوں گے؟ تو اگر آپ کو اللہ تبارک و تعالی سمجھ عطا فرمائے میرا بھائی، وہاں لفظ ہے خشیت علی نفسی، وہ لفظ خوف ہے، یہ لفظ خشیت ہے۔ خشیت کا معنی اللہ کی عظمت و جلال کا اثر ہوگا، اور وہ تو اولیاء پہ زیادہ ہوگا۔ آج بھی اللہ کا ولی جتنا اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے تم تو نہیں ڈرتے ہو، وہ تو الٹا دلیل ہے اس کے ولی ہونے کی۔
ان کو جہنم کا خوف نہیں ہوگا، ان کو عذاب کا خوف نہیں ہوگا، ان کو فضع اکبر نہیں ہوگی، لیکن اللہ کی عظمت تو سامنے ہوگی نا کہ غضب ربی اليوم غضب لم یغضب قبلہ ابدا ولا بعدہ ابدا خشیت علی نفسی خشیت علی نفسی۔ اور بعض علماء فرماتی ہیں کہ میدان قیامت میں کئی وقت ہوں گے، ایک وقت ہوگا جب خوف نہیں ہوگا، ایک وقت ہوگا جب خوف ہوگا، ایک وقت ہوگا جب ماں بیٹی کو نہیں پہچانے گی، بیٹی ماں کو نہیں پہچانے گی، اور ایک وقت ہوگا جب سب ایک دوسرے کو پہچانیں گے، ملیں گے، ایک وقت ہوگا اللہ کافروں سے کوئی سوال نہیں کریں گے، اور ایک وقت ہوگا کہ ان سے ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ احوال قیامت مختلف ہیں۔ ایک آدمی جو ہے مال چائنا سے خریدتا ہے، اوپر ترکی کا اسٹکر لگاتا ہے، ہم اس کے پاس کام کر سکتے ہیں، آپ کام کیوں نہ کریں؟ آپ تو اپنے کام کی تنخواہ لیتے ہیں، جو فراڈ کر رہا ہے قیامت میں خدا کو وہ جواب دے گا تمہارا کیا قصور ہے؟ تم تو اپنے کام کی تنخواہ لیتے ہو، تمہارا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ اس کو البتہ سمجھاؤ، ہدایت کرو محبت سے، پیار سے کہ بھئی دھوکہ دے کے مال نہ بیچو۔ آج کل تو میرا بھائی یہ چلن عام ہو گیا ہے، کہیں ڈالر جیلی ہے، کہیں ریال جیلی ہے، کہیں پاکستان سے مال منگوا کے انڈیا کی مہر لگ جاتی ہے، کہیں کسی اور ملک کی لگ جاتی ہے۔ تو عجیب حالت ہے۔ وجہ کیا ہے کہ باہر کی جتنے بڑے ملک ہیں نا کافروں کے، انہوں نے کوٹا بنا کے پابندی لگائی ہوئی ہے کہ تیرے ملک سے اتنا مال جا سکتا ہے، زیادہ نہیں، دوسرے ملک میں پابندی نہیں، وہ اس ملک میں لے کے اسی کی مہر لگا کے بھیج دیتے ہیں۔ بہرحال 2 نمبر مال جو ہے نا جی فروخت کرتے ہیں۔ اگر آدمی کہہ دے کہ بھئی یہ 2 نمبر ہے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، بتا دو کہ اصلی نہیں ہے بھائی۔ اچھا ویسے فکر نہ کرو، لینے والے تم سے زیادہ سمجھدار ہیں، وہ بھی کوئی ایسے بچے نہیں ہیں ماشاءاللہ، ان کو بھی پتا ہے 1 نمبر پیر کون سا ہے، 2 نمبر پیر کون سا ہے، ان کو بھی پتا ہے۔ باقی یہ ہے کہ رواداری میں سلام سب کو کر لیتے ہیں ماشاءاللہ، چلو جی پیر ہی ہے نا، پیر دا پتر تے ہے نا، بس ٹھیک ہے، چلو بندہ تے ٹھیک نہیں ہے جی، شراب شروب بھی پیندا ہے، بھنگ شنگ بھی پی لیندا ہے، لیکن ہے تے بزرگاں دی اولاد۔ اللہ نوح کی اولاد کو نہیں بخشتا، یہ بزرگوں کی اولاد کو بخشوا رہا ہے۔ بہرحال اگر بتا دیا جائے کہ یہ 1 نمبر ہے، یہ 2 نمبر، اور اصولی بات ہے بھئی، اب ایک گھڑی ہے جو اصلی ہے وہ 17,000 20,000 کی ہے، تمہیں 200 کی مل رہی ہے، سیدھی بات نہیں ہے کہ 2 نمبر ہے۔ کون بے وقوف ہے 17,000 والی آپ کو 200 میں دے دے گا؟ میرے چاچا ہیں، صاحب حیثیت ہیں، لیکن معذور ہیں، بوڑھے ہیں، خود نہیں چل سکتے، ان کے لیے آپ عمرہ کریں، بالکل کریں، حج کریں، عمرہ کریں، کوئی منع نہیں۔ اسی طرح اگر کوئی زندہ آدمی وصیت کرے کہ میرے لیے عمرہ کرو، کر سکتے ہو، کوئی بات نہیں، ورنہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ تم طواف اپنے لیے کرو، جس میں جھگڑا ہی کوئی نہیں۔ طواف کرنے کے بعد اللہ سے دعا کرو کہ یا اللہ اگر تیرے دربار میں قبول ہے تو اس کا ثواب فلاں عطا کرو۔ مقام بدر پر بیر روحا مقام بدر پہ ہے ہی نہیں، آپ نے غلط پڑھا ہے۔ نفلی عمرے میں کتنے لوگوں کی نیت کر سکتے ہیں؟ 1 آدمی کی، یہ نہیں کہ ایک عمرہ کر کے سارے رشتہ دار بخشوا دو۔ حج بھی ایک کے لیے، عمرہ بھی ایک کے لیے۔ ہمارے لیے دعا کریں، آپ میرے لیے کریں، میں تو آپ لوگوں کے لیے ہمیشہ کرتا ہوں۔ اللہم اغفر لنا ولجمیع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ اگر ایک آدمی نے پاکستان سے احرام باندھا ہے
طواف کر لیا، صفا کر لیا، سر نہیں مڈایا، احرام کھول دیا، بعد میں سر مڈایا، اگر بعد میں منع ہے گھنٹہ 2 گھنٹے بعد تو کوئی حرج نہیں۔ اگر بعد سے مراد ہے کہ پورا 1 دن یا آدھا دن گزر گیا کپڑے پہنے ہوئے تو بال بھی منڈوائے اور دم بھی ادا کرے۔ اگر نفلی طواف میں رکن یمانی سے لے کر حجر اسود کے درمیان میں جو دعا ہے ربنا آتنا بھول گیا، سارے طواف میں دعا نہ مانگو تب بھی طواف ہو گیا۔ طواف چکروں کا نام ہے، کوئی دعا کا نام تو ہے ہی نہیں۔ ایک آدمی 7 چکر لگا، ایک لفظ بھی نہ پڑے، طواف ہو گیا۔ جادو کرنے والا، کرانے والا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ کافر ہو جاتا ہے۔ من تسحر فقد کفر، جو جادو کرے یا کرائے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اگر ایک آدمی نے عمرے میں طواف کیا ہے، صفا مروہ نہیں دوڑا، احرام کھول دیا، دم ادا کرے۔ اگر ایک آدمی پاکستان سے آئے اور احرام مکے سے باندھے، دم پڑ گئی، دعا سیدھی اللہ سے کریں۔ کائنات کو اللہ نے حضور کے لیے پیدا فرمایا، یہ کسی حدیث میں نہیں۔ جو ایک روایت ہے لولاک لما خلقت الافلاک، علماء کہتے ہیں وہ قابل حجت نہیں۔ میرا بیٹا قرآن حفظ کر رہا ہے، اللہ ہر مسلمان کے بچوں کو جو قرآن پڑھ رہے ہیں صحیح معنوں میں حافظ بنائے، صحیح معنوں میں قرآن ان کے سینوں میں محفوظ فرمائے، قرآن کا عالم بنائے اور عمل کی توفیق دے۔ اللہ ہماری اولادوں کی بھی اصلاح کرے۔ اللہ عراق، فلسطین، کشمیر کے مسلمانوں پہ رحم فرمائے، ان کی جان، مال، آبرو، عزت کی حفاظت فرمائے اور ان کو کفار پہ غلبہ عطا فرمائے۔ حجر اسود کے پاس نشانی ہوتی تھی، کالی پٹی لگی تھی، اور لوگ کھڑے ہو جاتے تھے نا، طواف رکتا تھا، ٹکریں لگتی تھیں، اس لیے مٹا دی گئی۔ اگر آدمی طواف کر لے 30 کر لے 40، بھئی ایک طواف ایک کے لیے جتنے کرو۔ اگر آب زمزم کے پانی سے ہم چائے بنائیں کوئی حرج نہیں، لیکن اصول یہ ہے کہ جب دوسرا پانی موجود ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ اس کو نہ لگاؤ ایسے کاموں میں، ورنہ تو پانی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہانڈی کس سے پکاتے تھے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام غسل کس سے کرتے تھے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام اس وقت جو جتنے قبیلے آباد تھے آخر میاں بیوی ملتے تھے، غسل جنابت کس سے کرتے؟ تو زمزم بھی ایک پانی ہے، برکت والا، رحمت والا، شفا والا، لیکن جب دوسرا پانی موجود ہے تو اس کو پینے کے کام لگائیں۔ سود کی رقم سے مسجد بنائیں، ماشاءاللہ ایک نماز بھی نہیں ہوگی۔ جو مسجد ہو، اگر زمین تم نے ناجائز قبضہ کیا ہے زمین، اس پہ نماز نہیں ہوگی۔ جو مسجد حرام کے پیسے سے بنے، نماز نہیں ہوتی۔ جو مسجد سود کے پیسے سے بنے، انشورنس کمپنیاں بنائیں یا بینک بنائیں، یا بعض افسر ہوتے ہیں وہ ٹیکس لگا دیتے ہیں کہ جو آدمی کام کرانے کے لیے آئے 10 روپے کی پرچی کٹوائے، یہ چندہ نہیں، یہ ظلم ہے، زبردستی وصول کیا جا رہا ہے۔ ایسے پیسے سے مسجد بنانے کی نماز نہیں ہوتی۔ سود کی رقم سے اگر کوئی حج کرے تو حج مردود انشاءاللہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، آواز آتی ہے کہ تمہارا کھانا جو ہے وہ حرام سے ہے، تمہارا مال جو ہے وہ حرام سے ہے،
تمہارا پیسہ جو ہے وہ حرام سے ہے، حج کا مردود علیک، تیرا حج میں نے تیرے منہ پہ مار دیا ہے، دفع ہو جاؤ میرے دروازے سے۔ 11ویں اور عرس 40واں، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ مولوی کا مسئلہ ہے، شریعت کا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ تم مولوی صاحبان کو کبھی محبت سے تو کھانا کھلاتے نہیں۔ کھلاتے ہو؟ بولا مجھے 30 سال ہو گئے کبھی کھلایا؟ ایک دو شاگرد ہیں بیچارے موصلی کھلا دیتے ہیں کبھی کبھی۔ اچھا وہ خود غریب ہیں، مجھے شرم آتا ہے ان سے کھانے کو۔ اب وہ محبت سے لاتے ہیں، نہ تو میں کہہ سکتا ہوں بھئی مت لاؤ، اور عند اللہ مجھے شرم آتی ہے کہ غریب آدمی ہے، وہ خود بیچارہ محتاج ہے، میرے لیے 20 25 40 ریال خرچ کرے، کوئی عقل کی بات ہے؟ تو بہرحال اب مولویوں نے پھر مشورہ کر کے سوچا کہ بھئی یہ لوگ بڑے جو ہے نا قابو نہیں آتے، انہوں نے کہا جی تیسرے دن کل شریف، پھر 7 جمعراتیں شریف، پھر 40واں شریف، اتنے میں انشاءاللہ محلے کا کوئی اور شریف بھی مر جائے گا۔ اچھا اللہ کے حرم میں، وہ بھی مذاق کی بات نہیں، میرے بھائی ہو تم، مجھے مولوی شولوی نہ سمجھا کرو، اپنا بھائی سمجھو۔ امام سے کہو کبھی مولوی نے تمہیں اپنے والد کے کلوں پہ بلایا ہے؟ اللہ کے حرم میں سیدھی بات ہے۔ اچھا کسی مولوی کا باپ مر گیا ہو، 7 جمعراتوں کا تمہیں کبھی کھانا کھلایا ہے؟ کیوں؟ وہ پاگل ہے، اس کو پتہ ہے حرام ہے ناجائز ہے، کیوں کھلاؤں میں؟ اس کو تو پتہ ہے کہ ناجائز ہے، کوئی ثواب تو ہے نہیں۔ اچھا جب تمہیں کوئی مولوی اپنے باپ کے 40ویں پہ بلائے نا، مجھے بلانا، میں تمہارے ساتھ چلوں گا، مر جائے نہ کرے۔ اچھا اسی طرح آپ دیکھیں گے، اب مولوی صاحب کو بلائیں آپ ایک دن، 3-4 دن کی کھٹی لسی سے کھٹی دال اس کے سامنے رکھیں اور باجری کا اتنا بڑی روٹی کہیں جی ختم شریف پڑھو، کہے گا لا حول ولا قوت، بدتمیز ہے، ہماری توہین کرتا ہے، اٹھ کے مجال ہے ختم پڑھے۔ ختم حلوہ شریف، زردہ شریف، پلاؤ شریف، نہاری شریف، حلیم شریف پہ پڑھا جاتا ہے۔ او بابا یہ مولویوں کا مسئلہ ہے، بالکل حرام ہے، کھانا بھی کھلانا بھی۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم ثبتنا على الايمان اللهم ارزقنا حسن الختام اللهم فرج هم المهمومين نفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری بیماریاں دور فرما دے، یا اللہ کوئی عمل صالح نہیں تیری دربار میں پیش کریں، بس تیرے نام کے میراثی ہیں، تیرا نام لیتے ہیں، رحم فرما دے، رحم فرما، رحم فرما، سب ظاہری باطنی مشکلات دور فرما دے۔ اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على